دارالعلوم دیوبند جب قائم ہوا تو اس کی تاریخ، اب تو لوگ تاریخ کے فن سے بھی نابلد ہوتے جا رہے ہیں، پہلے کوئی جملہ ہوتا تھا یا کوئی آیت ہوتی تھی، اس کے حروف ابجد کے ذریعے وہ کچھ اعداد نکالے جاتے تھے. مثلا الف کا 1 ہے، با کے 2 ہیں، جیم کے 3 ہیں، دال کے 4 ہیں، اس طریقے سے ہا کے 5 ہیں، باؤ کے 6 ہیں، زا کے 7 ہیں. تو ہر حرف کا کوئی عدد ہوتا تھا. جب وہ حرف آپس میں ملا کر کوئی جملہ بنا لیا گیا تو اس سے ایک مجموعی جو عدد بنتا تھا وہ اس کی تاریخ ہوتا تھا. یہ پہلے بہت رواج تھا، اب اس کے جاننے والے بہت کم رہ گئے. تو جب دارالعلوم دیوبند قائم ہوا تو دارالعلوم دیوبند کی جو تاریخ نکالی گئی وہ فارسی جملے میں تھی. فارسی جملہ یہ تھا کہ در مدرسہ خانقاہ دیدیم، در مدرسہ خانقاہ دیدیم، یعنی مدرسے میں ہم نے خانقاہ دیکھی. یہ تاریخ ہے دارالعلوم دیوبند کے قیام کی. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا یہ مدرسہ بھی ہے، یعنی یہاں پر علوم پڑھائے بھی جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ خانقاہ بھی ہے جس میں لوگوں کے باطن کی تربیت کی جاتی. میرے دادا حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم سبق تھے. ایک ساتھ پڑھا ہو ہمارے دادا نے اور حضرت مولانا حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے ایک ہی جماعت میں پڑھا ہے. تو میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے دادا کا یہ جملہ پتہ نہیں کتنی بار سنا، اور میں نے کتنی بار سنایا لوگوں کو. وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے دارالعلوم دیوبند کا وہ زمانہ دیکھا ہے جب اس کے شیخ الحدیث اور محتمم سے لے کر چپراسی اور دربان تک ہر شخص صاحب نسبت ولی اللہ تھا. دربان دروازے کے اوپر چوکیداری کر رہا ہے اور اس کے زبان پر ذکر جاری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. تو یہ چونکہ ہمارے حضرات اکابر نے دارالعلوم دیوبند میں فضا ایسی بنائی تھی کہ صرف حروف و نقوش کا علم نہیں کہ بھئی ہم نے عربی اچھی ہم نے سمجھ میں آ گئی، صرف و نحو اچھی آ گئی، فقہ کی کتابیں پڑھ لی، حدیث کی کتابیں پڑھ لی، بس نہیں، بلکہ وہاں پر ماحول تربیت کا تھا. اور تربیت کا ایسا تھا کہ ہر استاد اپنی ذات میں ایک مرشد تھا، اپنے عمل سے وہ لوگوں کو سکھاتا تھا، تربیت دیتا تھا. تو اسی کی برکات ہیں کہ جو آج دنیا بھر میں الحمدللہ دارالعلوم دیوبند کا فیض اور اس کا نور پھیلا ہوا ہے. وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہر آدمی کو اپنی اصلاح کی فکر تھی کہ میں کسی طرح درست ہو جاؤں. مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جانا ہے تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شرمندہ ہونا نہ پڑے.